بندہ عبادت کی راہ پر، نیکی کی راہ پر چلتا ہے. بہت سارے لوگ چلتے ہیں، لیکن بعض مرتبہ اس کو دھوکہ ہو جاتا ہے کہ وہ نیک بن رہا ہے، اور وہ نیک بن گیا ہے. وہ نیک بننے کی وجہ سے وہ پھر اپنے آپ کو اچھا بہتر سمجھتا ہے دوسروں سے، حالانکہ وہ نیک نہیں بنا ہوتا. وہ اس میں وہ علامات نشانیاں نہیں پائی جاتی. اس نے کچھ عبادت کی ہوتی ہے. عبادت کا تو مقصد ہوتا ہے کہ بندہ کا رب تعالیٰ سے اور حضور علیہ السلام سے اور مخلوق سے حسین تعلق بن جائے، بہت پیارا تعلق بن جائے. اس لیے ہمارے مشائخ نے، سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم، اور اس سے پہلے حضور علیہ السلام نے، اور پھر اس کے بعد والوں نے بھی لوگوں کو اس دھوکے سے بچانے کے لیے وہ علامات بیان کی ہیں کہ جس سے بندے کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ بندہ ٹھیک چل رہا ہے، اچھا. وہ علامتیں ہیں، اگر وہ نہیں پائی جاتی تو اس کی جتنی بھی عبادت نیکی ہے وہ سمجھ لے کہ وہ میری قبولیت کی طرف نہیں گئی. اس میں سے میں نے چند نشانیاں بیان کی تھیں، اور آج اور سن لے تاکہ آپ اپنے آپ کو جو ہے محاسبہ کر سکیں، سمجھ سکیں. مطلب کسی کو کوئی خواب اچھی آ جاتی ہے تو وہ سمجھتا ہے میں بڑا پہنچ گیا ہوں. کسی کو کوئی مکاشفہ ہو گیا تو وہ بھی سمجھتا ہے میں مطلب ہے بہت اچھا، میں پہنچ گیا ہوں کہیں. لیکن میں بار بار آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ جب تک انسان کی پانچوں چیزیں، یا کہہ لیں 11 چیزیں وہ نہ پہنچیں تو وہ بندہ نہیں پہنچتا. وہ کون سی چیزیں ہیں؟ 7 تو یہ ہیں: زبان، کان، آنکھ، ہاتھ، پاؤں، پیٹ. یہ نبی علیہ السلام اور اللہ کی اطاعت تک پہنچ جائیں. دوسرا ہے دماغ، اس کا پہنچ جائے. دماغ کے پہنچنے کا کیا مطلب؟ کہ حضور علیہ السلام کی اتباع میں آ جائے. مثلاً آپ کا جو دماغ اور آپ کا جو ذہن تھا، مثال دے رہا ہوں، وہ ایسا تھا کہ جس سے بھی آپ ملتے تھے، جو بھی آپ کے سامنے آتا، کافر ہے، گناہگار ہے، بوڑھا ہے، جوان ہے، بچہ ہے، یہاں تک کہ جانور ہے، درخت ہے، فرشتہ ہے، جو بھی آپ کے سامنے آتا ہے یا آپ ملتے، آپ کا ذہن اس طرف دوڑنا شروع کر دیتا، سوچنا شروع کر دیتا کہ میں اس کی بہتری کیسے کروں، اس کی بہتری کیسے ہو سکتی ہے، اس کو فائدہ کیسے ہو سکتا ہے، اس کو خیر کیسے مل سکتی ہے. یہ آپ کے ذہن مبارک کی کیفیت تھی. ایک مطلب یہ نہیں بتا رہا ہوں. دوسرا یہ کہ آپ کا ذہن اور آپ کا جو قلب اطہر، جب آپ کسی سے معاملہ فرماتے تو یہ سوچتے کہ میں اس کو نقصان سے کیسے بچا سکتا ہوں. اگر کافر کو دیکھتے تو سوچتے ہوئے اس کو اسلام ایمان کیسے مل جائے. گناہگار کو ملتے تو اس کو توبہ کیسے حاصل ہو جائے، اس کے گناہ چھوٹ جائیں. اگر وہ کسی بوڑھے کو ملتے تو اس کے خیال کے بارے میں اس کا خیال رہے، اس کے پاس کھانے پینے کی چیز ہو. کسی مسکین کو ملتے اس کی خیر، بچے کو ملتے اس کی خیر، یہاں تک کہ کسی جاندار کو ملتے تو اس کی بھی خیر سوچتے. مثلا آپ کئی واقعات ہیں کہ آپ ایک مرتبہ مدینہ شریف کی گلیوں سے گزر رہے تھے تو ایک بندہ بکری ذبح کر رہا تھا. یعنی اس نے بکری ذبح کرنے کے لیے اس نے اس کو اپنے ٹانگ کے پیر کے نیچے اس کو رکھا ہوا تھا اور چھری تیز کر رہا تھا، اور بکری
आंखें खोली हुई थी, देख रही थी छुरी। उधर से हुजूर अलैहिस्सलाम का गुजर हुआ तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ऐ शख्स, इसको कितनी दफ़ा मारोगे? उनको समझ ना आई कि क्या फरमा रहे। आपने फरमाया कि ये छुरी जो तुम तेज कर रहे हो उसके सामने, मतलब यह है कि ये मुनासिब नहीं है, तुम उससे ओट में होकर, पर्दे में होकर दूसरी तरफ कहीं होकर तेज़ करो और उसको आके अच्छे तरीके से जो है दबा करो तो सामने। यानी देखा आपने उस जानदार की भी जो है वो तकलीफ़ को समझा, या उस पर कैफियत, तकलीफ़ तो क्या, उसकी जो कैफियत गुजर रही थी, दिल में जो कैफियत गुजर रही थी, तो उसको भी समझा। इसी तरह हुज़ूर इस्लाम बाद मरतबा सफ़र में होते तो कई दफ़ा ऐसे वाक़यात पेश आए हैं। ऊँट आ गया, उसकी भी आपने सुनी, उसको भी जो है फरमाया मालिक को बुलाकर फरमाया कि जो है भाई इससे बोझ से ज़्यादा काम ना लिया, बर्दाश्त से ज़्यादा काम ना लिया करो, अल्लाह क़यामत वाले दिन हिसाब लेगा इस चीज़ का भी। तो ये मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको कि ये दिमाग के पहुँचने का अल्लाह तक और नबी अलैहिस्सलाम तक, ये मतलब है कि वो हमारा दिमाग भी इस तरह काम करना शुरू कर दे कि जिससे मिले उससे यही हमारा दिमाग सोचना शुरू कर, इसका मैं फ़ायदा कैसे कर सकता हूँ, इसके लिए आसानी पैदा कर सकता हूँ, और दूसरा इसकी परेशानी क्या दूर कर सकता हूँ। ये मतलब ये उन अलामतों में से एक अलामत है कि बंदा ने अगर वो इस तरह का जहन उसका नहीं बना, वो फिर भी किसी के बारे में बुरा सोचता है, किसी के बारे में अच्छा सोचता है, तो वो समझ ले अभी वो यानी ज़ेरे तरबियत है, नेकी अभी उसमें दाखिल नहीं हुई, उसकी ज़िंदगी में नेकी अभी नहीं आई। और पिछली जो अलामात बयान की थी, ये आप जो तज़किया कर रहे हैं, रूहानियत पे चल रहे हैं, सारा कुछ जो है, लेकिन जैसे बंदा कहे मैं बहुत अच्छा खाना खाता हूँ, मैं एक्सरसाइज करता हूँ, लेकिन उसकी सेहत बहुत कमज़ोर हो, हड्डियाँ नज़र आ रही हैं, खून अंदर नहीं है, शक्ल बिगड़ी हुई है, और वो यानी मरने के करीब लग रहा है, तो वो कहे मैं बहुत खाता हूँ अच्छा, और मैं बड़ी मश्क करता हूँ, एक्सरसाइज वगैरह, तो वो देखने वाले यही कहेंगे कि वो क्या फ़ायदा, क्या खाक खा रहे हो तुम, किधर जा रहा है वो तुम। इसी तरह जो रूहानी ग़िज़ा असल में अगर खा रहा है तो रूह को ताकतवर, रूह में वो सेहत वाली चीज़ें आनी चाहिए। उसमें से मैंने आपसे अर्ज़ की थी एक, जल्दी वो भी बता दूँ, फिर अगली बताता हूँ कि जब उसके बंदे पर किसी के साथ मुखालफत चलती रहती है, बाद दफ़ा फैमिली में, बाद दफ़ा, तो सैयदना अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया कि जब मुखालिफ पर गलबा मिल जाए तो ताकत भी हो बदला लेने की, तो फरमाया कि वो माफ़ कर देना और बदला ना लेना, ये फतुवा है, ये फतुवा, ये रूहानी पुख्तगी है, रूहानी तरक्की की निशानी है। मतलब ये चीज़ तो है, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम, लेकिन अगर रूह, अगर बंदे ने सही ट्रेनिंग की हुई है तो उसके लिए मुश्किल वो यानी नहीं। दूसरी निशानी ये कि गुस्से में नरम रहना और गुस्से की हालत में भी नरमी उसके अंदर हो और सुकून हो, वो यकदम फट ना पड़े कि भाई ये नहीं, भाई इसको गुस्सा आ गया है, अब आप बच जाओ, अब इसका जो है ये नहीं चाहिए। ख़ास तौर पर ये जो दुनियावी मामलात में होते हैं चीज़ें, एक होता है अल्लाह के लिए, वो तो होना चाहिए, उसका तो इजहार भी चाहिए, नबी अलैहिस्सलाम ने भी किया। तो गुस्सा कोई बुरी चीज़ नहीं, अगर आपने नफ्स के लिए, दुनिया के लिए कर रहा है तो बुरी चीज़ है, अगर वो अल्लाह के लिए, दीन के लिए कर रहा है तो वो अच्छी चीज़ होती है। वो गुस्सा तो एक ताकत है। तो दुनियावी आम मामलात में वो
غصے کی حالت میں بھی سکون میں رہنا، اور مطلب یعنی اس کے پیچھے نہ چل پڑنا جو غصہ کہہ رہا ہے، مطلب زبان بھی سخت ہو جائے، عمل بھی سخت ہو جائے، چیزوں کو پھینک رہا ہے، یہ وغیرہ کر رہا ہے، تو یہ دوسری نشانی ہے۔ اور تیسری آپ نے فرمایا کہ جو ہے، جسے میں نے ابھی پہلے بتایا کہ دشمنوں کی بھی خیر چاہنا، جو دشمن ہے ان کی بھی خیر چاہنا، یہ ہے نشانی۔ ہمارے یہاں کے جو تھوڑا بہت نماز وغیرہ کوئی ذکر اذکار شروع کیا، وہ دشمنوں کی کیا، اپنوں سے بھی وہ جنگ شروع کر دیتا ہے، وہ اپنوں سے بھی تعلق بگڑ جاتا ہے، اسے کوئی بولنا پسند نہیں کرتا، یہ بندہ لڑتا ہے، یہ بندہ سخت مزاج ہے، یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ تو فرمایا کہ یہ لوگ ہیں کہ دشمنوں سے بھی جو ہے وہ ان کی بھی خیر چاہنا۔ حضور علیہ السلام اولیاء اللہ کا طریقہ رہا ہے کہ آپ نے دیکھے دشمنوں کے لیے، مطلب یعنی جو کافر تھے، دشمن تھے، ان کے لیے بھی ہدایت کی دعا آپ نے کی، اور 13 سال ان کی دشمنی نہیں، ان کے جو جتنا انہوں نے تنگ کیا، مارا، پتھر پھینکے، کے باوجود ان پہ کچھ آپ نے نہ ہاتھ اٹھایا نہ کہ، بلکہ آپ کے دعا کے لیے ہی ہاتھ اٹھتے رہے ان کے لیے 13 سال۔ پھر 15 سال یعنی ہو گئے جب مدینہ شریف میں، تو تب آپ نے اجازت جو ہے دی صحابہ کرام کو کہ اب ہم بھی اپنا دفاع کریں گے اور اپنے جو ہے حق لیں گے، کیونکہ اب امت کا مسئلہ ہے، یہ پیغام پہنچانا ہے، تو یہ لوگ جو ہیں یہ تو پیغام پہنچانے میں یعنی رکاوٹ بن رہے ہیں۔ مثال کے طور پر سیدنا امام علی بن حسین زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ، ان کا دیکھیں لقب ہے، نام تو علی ہے، لقب ہے زین العابدین، یعنی عبادت گزاروں کا تاج، زینت۔ آپ ایک مرتبہ مسجد سے نکلے، کوئی آپ کے مخالفین تھے، دیکھیں ہر نبی کہ اللہ پاک نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، کوئی ایسا ایک رسول نہیں گزرا کہ جس کا لوگوں نے مذاق نہ اڑایا ہو، جس کے مخالفین نہ ہوئے ہوں، جنوں میں بھی انسانوں میں سے۔ تو آپ لوگوں کو نہیں خوش کر سکتے، ہر ایک کو آپ راضی نہیں کر سکتے، یہ پتہ ہی کاٹ ڈالیں، ایک کو راضی کر سکتے ہیں، دو کو بھی راضی کرنا مشکل ہوتا ہے، کوئی کچھ کہے گا کوئی کچھ کہے گا۔ تو ہم جو کھچڑی پکائی ہوئی ہے کہ جو مطلب سب کو راضی کرنے کو کوشش، اس میں اللہ پاک بھی اور جو ہے یعنی نبی علیہ السلام بھی اور دین بھی بعد مرتبہ وہ چھوٹ جاتا ہے دوسروں کو کرتے کرتے، مطلب یہ بھی معاملہ۔ تو بندہ تھوڑی سی بات سوچے کہ حضور علیہ السلام سے زیادہ بہتر، زیادہ افضل، زیادہ اعلیٰ شخصیت اس دنیا میں نہیں آئی، ان سے بھی سب راضی نہیں تھے، مگر کافر تھے وہ ان سے راضی نہیں ہے، منافق وہ بھی کہتے ہم نہیں خوش، مطلب آپ کی دشمنی کرتے رہے، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کرتے رہے۔ اس طرح سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ کتنی پیاری شخصیت اور کتنی بلند اعلیٰ، اس سے بھی خوش نہیں لوگ، جو کچھ ہوش ہے کچھ جو ہے وہ نہیں۔ تو یہ بندہ ذہن سے نکال دے کہ بھئی میں نے سب کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، ہاں صرف اللہ اس کے رسول کو اور اپنی طرف سے بہتری ہی کرنی ہے دوسروں کے لیے، وہ ہوں یا نہ ہوں۔ تو یہ اتنی بڑی زبردست اعلیٰ شخصیت امام زین العابدین جن کو لقب یہ ملا ہوا ہے، تو وہ مسجد سے نکلتے ہیں تو ایک شخص کہتا ہے ان کو آپ عبادت گزاروں کی تاج اور زینت نہیں بلکہ آپ تو ان کے چہرے پہ دھبا ہیں، آپ تو عبادت گزاروں کے چہرے پہ دھبا ہیں۔ اور اس نے کہا آپ ایسے ہیں آپ ویسے ہیں، دو تین اس نے غلط باتیں کی۔ تو آپ جیسے بندہ ہم لوگ یا آپ لوگ جو باہر نکلتے ہیں ایسے معاملات ہوتے ہیں بعض مرتبہ، تو
آپ نے کوئی غصہ نہیں کیا. جیسا میں کہہ رہا ہوں کہ یہ فتوہ کی علامت ہے, انہی ہستیوں سے تو یہ چیزیں آئی ہیں. آپ بڑے پرسکون فوراً. اگر غصہ اگلے بندے میں ہے تو اس کا پرابلم ہے, آپ کیوں لے رہے ہیں, اس کے پکڑ رہے ہیں. وہ خربوزے کو دیکھ کے کہتے ہیں خربوزہ رنگ پکڑتا ہے, پھر آپ بھی اسی طرح کے ہیں, خربوزہ ہی ہیں, اس کو دیکھ کر رنگ پڑے. وہ اس کا معاملہ ہے, اس میں اگر کمی ہے آپ میں نہیں ہونی چاہیے. آپ بڑے پرسکون رہے. تو آپ نے اس شخص سے فرمایا کہ اس کو جیب سے نکال کے کچھ دراہم, کچھ پیسے جو ہے وہ دیے, اور فرمایا کہ یہ شخص جو تم نے باتیں کی ہیں اس سے زیادہ میرے اندر چھپی ہوئی ہے جو تمہیں نہیں پتا. جو تم نے برائیاں میری بیان کی ہیں اس سے زیادہ میرے اندر چھپی ہوئی ہیں. اب دیکھیں نا, یہ رد عمل ہے نیکوکار لوگوں کا جو بڑے افضل. ہمارا یہ کوئی ہمیں کہ آپ یہ غلطی کر رہے ہیں, سیکھ پاؤ نہ, اپنے آپ کو دیکھو یہ ہے وہ ہے وغیرہ. اس سے نمبر یہ اس کے اندر بھی نیکی نے جگہ ہی نہیں پکڑی. یہ شیطان کے طرز پہ چل رہا ہے. اگر جو بندہ نیکی کرے تو تکبر بندے میں بڑائی آئے, سختی آئے, تو وہ شیطان کی عبادت کا راستہ ہے, جس طرح وہ چل رہا تھا. صحیح عبادت جو ہے وہ بندے کو جو ہے وہ اس طرح کرتی ہے. تو آپ نے اس کو پیسے بھی دیے اور فرمایا کہ جو تم بیان کر رہے ہو اس سے زیادہ اللہ نے چھپائے ہوئے ہیں میرے. وہ بڑا حیران ہو گیا کہ میں نے تو بھئی آپ کی جو ہے بے ادبی کی. اور یہ تو کہنے لگا کہ آپ جو نے مجھے جو پیسے دیے ہیں یہ کیوں دیے ہیں, ویسے تو. فرمایا کہ یہ اس لیے دیے کہ تو نے میرے چند عیب بیان کیے ہیں تو مجھے چلو پتہ چل گیا ہے. اگر تم اور زیادہ بیان کرتے تو میں اور پیسے تمہیں دیتا. تو یہ دیکھ لے, یہ رویہ ہو گیا بندے میں. جب بندے کی روحانیت بڑھ رہی ہے, نیکی بڑھ رہی ہے, یہ چیز. اور چوتھی جو ہے علامت جو ہے کہ جب آپ کو بھی ضرورت ہے تو آپ کے ساتھی گھر میں باہر دونوں کو ضرورت ہے کسی چیز کی, لیکن اپنی ضرورت پر کے وقت بھی دوسرے کی ضرورت کو ترجیح دینا, یہ روحانی ترقی کی علامت ہے کہ یہ بندہ, یہ صحابہ اکرام کی صفت, اولیاء اللہ کی صفت یہ اپنا آئی ہے. اور اس کا الٹ یہ ہے کہ بندے کے پاس بہت ہو لیکن پھر بھی وہ میری کر رہا ہے, یہ میرے مسئلے, اور اس سے لڑائی جھگڑا ہو رہا ہے اس کا لوگوں کے ساتھ بھی دوسرے. تو جب آپ کو ضرورت نہ ہو کسی چیز کی اس وقت تو دینا بھی آسان ہے, لیکن جب ضرورت ہو تو آپ دیکھ لیں کئی لوگ ہیں وہ لاکھوں میں ہیں لیکن پھر بھی وہ لڑائی کر رہے ہیں پیسوں کی وجہ سے, میاں بیوی لڑ رہے ہیں, دوسرے لڑ رہے ہیں چیزیں. تو یہ ہستیاں جو ہے جو یعنی فرمایا کہ بندے میں یہ ہونی چاہیے کہ اگر ضرورت اس کی ہے, اگر سامنا ہو گیا ہے کسی کا تو اس کی ضرورت کو ترجیح دے. کیوں دے, اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ ایک تو یہ روحانی ترقی کی علامت ہے. دوسرا یہ کہ اللہ پاک نے, نبی علیہ السلام نے فرمایا واللہ فی عون عبدی, کہ اللہ پاک اس بندے کی مدد کرتا رہتا ہے جب تک کہ وہ بندہ ہی دوسرے کی کرتا رہتا ہے. تو یہ اتنا بڑا جو. پانچویں علامت یہ کہ جب اس کی کوئی بندہ اس کا عیب بیان کرتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا مجھ میں نہیں ہے, میں پاک ہوں, یہ ہے وہ ہے, بلکہ وہ سمجھتا ہے کہ اگر نہیں بھی مجھے نظر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے مجھ میں ہو. کیونکہ اپنے بعض دفعہ برائیوں کا بھی بندے کو پتہ نہیں ہوتا. تو یہ بھی علامت ہے کہ جب وہ غلطی یا کوئی بندہ کہے غلط ہے, یہ ہے وہ ہے, وہ اپنے آپ کو مورد الزام ٹھہراتا ہے. اور یہ نہیں کہ بھئی وہ اپنی صفائی وغیرہ چیزیں نہیں, وہ سمجھتا ہے جیسے امام زین العابدین نے فرمایا کہ بہت ساری یعنی عیب اللہ پاک نے, اور یہ بات حقیقت ہے
امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شخص نے تعریف کی، رستے میں جا رہے تھے، وہ رک گئے، سلام دعا ہوئی، 2-3 اور لوگ تھے، تو وہ بڑا انہوں نے کہا آپ کو اللہ نے یہ علم دیا، آپ کا عمل ہے، آپ کا زہد ہے، تقویٰ ہے، یہ ہے، آپ رونے لگ پڑے۔ وہ بندہ پریشان ہو گیا کہ میں تو آپ کی بات اچھی بات کی ہے تو آپ رونے لگ پڑے۔ تو وہ کہنا کہ میں معذرت خواہ ہوں جو ہے آپ، تو فرمایا کہ نہیں تم نے کچھ نہیں کہا، تمہاری وجہ سے نہیں میں رو رہا، میں اس پہ رو رہا ہوں کہ رب تعالیٰ کی رحمت اور محبت پر کہ اس نے میرے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے اور میرے اچھے کاموں کو ظاہر کر رہا ہے مخلوق پہ، اسی لیے تم میری تعریف کر رہے ہو، وہ میرے عیبوں کو جو ہے وہ چھپایا ہوا ہے۔ تو یہ معاملہ ہم گناہگار جو ہیں ہر بندے سے اللہ کا یہ ہے کہ اس نے عیبوں کو چھپایا اور نیکی ہماری دینا، فلان نمازی ہے، نماز پڑھے سب کو پتہ چل جی نماز پڑھے، فلان جی صدقہ خیرات کر رہا ہے، فلان نے جی داڑھی رکھی ہے، فلان نے جی نیکی، لیکن عیب جو ہیں وہ چھپے ہوئے ہیں، وہ بندے کو خود بھی شرمندگی ہوتی ہے کہ میرے عیب کی یہ نہیں چھپے۔ تو اللہ پاک دیکھے کتنا یعنی معاملہ ہے بندے کے ساتھ رحمت والا، ستاری والا، کہ عیبوں کو چھپانا اور نیکی کی اور اس کے نیک کام کو، اچھائی کو جو ہے وہ ظاہر کرنا، تو بندے میں بھی یہ چیز ہو جاتی ہے۔ اور جب اس کی تعریف ہو، علامت یہ ہے چھٹی علامت، جب اس کی تعریف کی جائے تو اس کا دل تنگ ہو، بھائی یہ مجھ میں نہیں ہو، یہ کسی اور کی بات کر رہے ہیں، یہ مجھ میں یہ چیز، یہ خوبی، یہ اس طرح نہیں۔ دوسروں کے بارے میں تو اچھا گمان رکھتا ہے، لیکن اپنے عیب بھی کیونکہ اس کے سامنے ہے، تعریف کر رہے ہوں تو وہ یعنی امام ابو حنیفہ جس طرح دیکھیں نا ان کا دل تنگ ہو گیا، وہ رونا شروع ہو گئی کسی نے تعریف کی۔ ہم جو ہے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں اور کرو اور کرو، تو یہ مطلب یہ ہے کہ کوئی اس کی روح کی بیماری لگی ہوئی ہے اس کو، یہ چیز۔ اور جو ہے 7ویں علامت روحانی ترقی کی، فتوہ کی، یہ ہے کہ وہ بندہ زیادہ تر اللہ کے ساتھ ہوتا ہے۔ کہ اللہ کے ساتھ رہنے کا کیا مطلب؟ اللہ کی حضوری میں ہوتا ہے، اللہ پاک کی موجودگی کا احساس اس کے ذہن میں پھرتا رہتا ہے، وہ دور بہت کم ہی ہے وہ اس سے غائب ہو، یہ خیال اس کے دل میں آتا جاتا رہتا ہے، اللہ کی موجودگی کا احساس۔ جیسے وہ یعنی دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتا ہے، لوگوں کے سے موجودگی سمجھتا ہے ان کی ہے، تو اللہ کی جو ہے یعنی موجودگی کا احساس، اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کی صفات کی حضوری میں زیادہ، تو سمجھ لے کہ یہ بھی علامت مطلب یعنی ہے۔ 8ویں علامت اس کی یہ ہے، اس بندے میں جس کا تزکیہ ہو گیا، جس کو روحانیت میں جو پہنچا نبی علیہ السلام تک، تو وہ جو تعلق اس سے خراب کرتے ہیں، توڑتے ہیں، وہ ان کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ اپنے نفس کو نہیں سامنے لیتا، میں کیا کروں، میں کیوں ان کی دعوت پہ جاؤں، یہ تو ہماری دعوت پہ نہیں آتے، یہ تو ہمارے عقیقے پہ نہیں آئے، یہ تو ہمارے شادی پہ نہیں آئے، یہ تو ہمارے فیملی کے تعزیت نہیں کی، جنازے پہ نہیں آئے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ ان چیزوں سے ماورا ہوتا ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں چھوٹے لوگ پڑتے ہیں، یہ مطلب عورتیں ہیں، مرد ہیں، چھوٹی چھوٹی فلاں نے یہ کیا وہ کیا، تو بڑے لوگ جو ہیں یعنی جن کی روح بالغ ہو جاتی ہے وہ پھر چھوٹی چیزیں ان کو نظر، یہ چیونٹیاں، ان لوگوں کی مثال ہے چیونٹیوں کی۔ اور جو فتوہ والے ہیں وہ باز کی مثال، دیکھیں نا باز اڑ رہا ہوتا ہے آسمانوں میں، تو اس کو پہاڑ بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، درخت بھی چھوٹے چھوٹے نظر آتے ہیں، کیونکہ اس کی نظر بڑی وسیع ہے، وہ آسمانوں کو دیکھ رہا ہے، اس کو چیزیں چھوٹی چھوٹی نظر آتی ہیں۔ اور چیونٹی جو ہے، وہ کیڑی جو ہے، وہ چلتی چلتی اس کو چھوٹا سا کنکر بھی پہاڑ ہی لگتا ہے، چھوٹا سا گھاس کا تنکا بھی وہ لگتا ہے درخت ہی ہے اس کے لیے، کیوں؟ اس کی نظر اور وہ زمین پر ہے۔ تو یہ جو ہمارے لوگ، ہم جو ہے نا چھوٹی موٹی پڑوسی سے جھگڑا، نالی پہ جھگڑا کر لیا، اجے نالی کیوں نہیں صاف کی، اجے فلاں یہ ہو گیا، کسی سے جو ہے
کوئی معاملہ ہو گیا، آپ نے گاڑی کیوں ادھر کھڑی کر لی، بھینس کیوں ادھر باندھ دی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، فلاں وقت میں آپ نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا، یہ کیا، فلاں شادی پہ جو ہے ہمیں یہ نہیں دیا، ہم نے آپ کو یہ دیا تھا، وغیرہ وغیرہ جو ہے۔ تو یہ چیزیں، یہ چونٹیوں والے لوگ ہیں، ان کی ابھی بالکل چونٹی والی حالت ہے کہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی ان کو بڑی بڑی نظر آتی ہیں۔ اور جو روحانی ترقی کر کے بعض فتو صاحب فتوہ بن گئے ہیں، ان کو بڑی بڑی چیزیں بھی چھوٹی چھوٹی وہ کہتے ہیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ جیسے دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کچھ نہ ہوا، آپ کو باپ سے جدا کر دیا گیا، اور جو ہے لیکن آپ نے وہ اتنی بڑی چیز، آپ کو قتل ہی گویا انہوں نے کر دیا، اور سارا بیچ بھی دیا چیزیں، لیکن آپ کے لیے وہ اتنی بڑی چیز آپ نے اس کو نہیں سمجھا۔ جب بھائی آئے تو آپ نے فرمایا، انہوں نے جب معافی مانگی تو آپ نے فرمایا نہیں نہیں، تم تو میرے بھائی ہو، تم تو میری برائی نہیں چاہتے، یہ تو یعنی شیطان آ گیا درمیان میں، اس نے جو ہے یعنی شیطان، یعنی ان کی نشانی، یہ بھی ایک نشانی ہوتی ہے کہ وہ مخلوق کے لیے عذر ڈھونڈتا ہے، وہ بندہ عذر ڈھونڈتا ہے جب ان کی غلطی ہو جائے، لیکن ہر بندہ اپنے لیے عذر ڈھونڈتا ہے نا، مثلا میں لیٹ ہو گیا، یار یہ ہو گیا، وہ پیسے نہیں کسی کو دیے، یا میرے پاس پیسے نہیں تھے، وہ بینک میں نہیں ہے، فلاں ہو گیا، فلاں وقت میں میں گیا نہیں ٹھیک طریقے سے، وہ یار میں بیمار ہو گیا، یہ ہو گیا۔ جب بندے سے غلطی ہو جائے، گناہ ہو جائے یا غلطی ہو جائے تو وہ عذر ڈھونڈتا ہے نا، اپنے لیے بیان کرتا ہے میں نے یہ کیا یا یہ ہو گیا۔ بس یہ روحانی ترقی والے صاحب فتوہ کی علامت ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق کے لیے عذر ڈھونڈتا ہے، کسی اور سے غلطی ہو جائے کہتا ہے کوئی نہیں، یہ تو بندہ ٹھیک ہی ہے، یہ تو شیطان نے اس سے کرا دیا، اور یہ تو بندہ ٹھیک ہی ہے، یہ اس کو کوئی کام پڑ گیا ہوگا، یہ بندہ بھول گیا ہوگا، اس کو خیال نہیں رہا ہوگا۔ وہ جو دوسرے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ جان بوجھ کے کر رہے ہیں، یہ اندروں بڑا خراب ہے، پاویں وہ اس بندے کو بیچارے کو پتہ ہی نہ ہو، وہ واقعی بھول رہا ہو، یہ کہ اس نے جان بوجھ کے ایسا کیا ہے۔ وہ یعنی اپنی غلطی کے تو وہ وکیل بن جاتے ہیں، وکیل جس طرح نہیں دلیل دیتا یہ میرا کلائنٹ صحیح، اپنی غلطی تو وکیل بن جاتے، اور دوسروں کی غلطیوں کے جج بن جاتے ہیں۔ تو یہ روحانی فتوہ کی علامت یہ ہے کہ اپنی غلطی کا جج بنے، اپنے آپ کو مورد الزام، اور دوسروں سے جو غلطیاں ان کا وکیل بن گئے کہ ہاں آپ سے یہ ہوا اس لیے ہو گیا ہوگا، چلو خیر ہے، بھول گیا، تم تو میری بہتری چاہ رہے تھے۔ تو یہ بھی یعنی عذر ڈھونڈنا مخلوق کے لیے، عیبوں کے لیے، جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں نبی علیہ، یا اللہ یہ شیطان نے ان کو بھٹکا دیا ہے، یہ بت ہے، یہ ماحول ہے، یعنی اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں مخلوق کی بہتری کے لیے، ان کی معافی کے لیے، اور کہہ رہے ہیں یہ مخلوق ہے، بھول گئے ہیں، ان کو پتہ۔ دیکھیں نا کتنا بڑا واقعہ ہوا یہ طائف کا، جو لوگ آپ گئے ابھی بھی وہاں جاتے ڈر لگتا ہے، اس راستے میں وہ مسجد ابھی ادھر ہے، وہ باغ ابھی ادھر ہے، جہاں انگور کا باغ جہاں حضور علیہ السلام نے وہاں یعنی زخمی حالت میں آپ جو ہے ادھر آرام کیا، وہ پتھروں کی جگہ وہ سارا، تو کتنا بڑا ظلم کیا، اتنا کہ فرشتے آ گئے، اتنا کہ اللہ پاک کا غضب جوش میں آ گیا، مطلب فرشتے آ گئے عذاب والے، لیکن آپ علیہ السلام نے ان کے لیے بھی ایکسکیوز عذر ڈھونڈ لیا۔ پوائنٹ کی بات یہ، ان کے لیے بھی عذر ڈھونڈ لیا بچانے کے لیے، کہا یا اللہ یہ جانتے نہیں ہیں، یہ میرے ساتھ کبھی بھی نہ ایسا کرتے، میرا اللہ کا رسول ہوں، یہ مجھے جانتے تو کبھی نہ کرتے، اللہ مہدی قومی لا یعلمون، اے میرے رب عذر پیش کیا ان کی طرف سے، وہ تو ظالم ہے، وہ تو کر رہے ہیں، لیکن ان کی طرف سے ایکسکیوز عذر پہ، یا اللہ اے جاندن چھوڑ دو، اے جاندے نہیں، انہوں نے پتہ نہیں ہے، اس واسطے انہوں نے کیتا ہے، ویسے قدر نہیں کرنا انہوں۔ تو دیکھیں یہ ہے روحانی پختگی کی علامت کہ بندوں کے ساتھ معاملات میں بعض دفعہ ان سے غلطیاں ہو گئی، تو بجائے کہ ان کا وکیل بن جانا سمجھے، ذہن میں لانا اس لیے ہو گیا، اور اپنے سے ہو تو جج بن جائے بندہ، اپنے کو پورا یعنی
حساب لے اپنے نفس سے اور دوسروں کے لیے جو ہے وہ ادھر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ یہ بھی علامت ہے کہ تعلق توڑنا، جو توڑتا ہے اس سے جو ہے وہ جوڑ کے رکھنا، اور یہ بڑے ہی اعلیٰ ظرفی کا کام ہے. اور نبی علیہ السلام نے ایک مرتبہ فرمایا کہ جبریل علیہ السلام وحی لے کر آتے تھے تو ایک مرتبہ صرف ایک پیغام لے کر آئے کہ رب تعالیٰ نے آپ کے پاس ایک پیغام بھیجا ہے. کیا؟ فرمایا کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے آپ کو کہ سل من قطعک یا محمد، اے میرے پیارے محمد، اے میرے رسول، جو تعلق توڑے اس سے جوڑ کے رکھو، اس سے جوڑ کے رکھو. یہ بہت بڑا، یعنی یہ بھی یہ نمازیں زیادہ پڑھ لی، مراقبے کر لیے، لیکن تعلق توڑے ہوئے ہے بندہ، جوڑ کے نہیں رکھتا، وہ سمجھ لے وہ مقبول چیزیں نہیں ہیں اس کی، وہ دور ہے. ایسی ٹریننگ کر رہا تھا لیکن مقصد ابھی پورا نہیں ہوا. اور 9ویں علامت یہ ہے کہ جب اس کو برائی پہنچے، کسی طرف سے برائی پہنچے، نقصان پہنچے، لیکن وہ بھلائی کے ساتھ ہی جواب دے، کیونکہ اس کے اندر اچھائی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ گزر رہے تھے، ایک صحابی بھی آپ کے ساتھ تھے، ایک بندے نے بد کلامی شروع کر دی اور اس نے مطلب اچھی باتیں نہیں کی، تو عیسیٰ علیہ السلام اس کو دعا دے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ ہدایت دے وغیرہ. تو وہ جو ساتھ تھے صحابی رضی اللہ عنہ، وہ کہنے لگے کہ اے اللہ کے، اے روح اللہ، اے اللہ کے پیغمبر، یہ تو حد سے بڑھ رہا ہے، اس کو اس طرح کا جواب دیں، یہ جو گند اگل رہا ہے اس کو اس طرح کا دیں تب یہ اس سے سمجھے گا. آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابی، میں کیا کروں، میرے اندر ہی وہ چیز نہیں ہے، میرے اندر وہ ہے ہی نہیں، وہ نکل سکے، میں شر کی طرح ہے ہی نہیں ہے. تو ایک شیشی میں خوشبو ہے، تو اس کو بے شک آپ زمین پہ پٹک دیں پھر بھی خوشبو ہی آئے گی ٹوٹ، اس کے اندر ہے ہی نہیں. اور اگر شیشی نام خوشبو والا ہے، تھوڑا ہلائیں تو بدبو آنا شروع ہو جائے تو سمجھے اس کے اندر ہی بدبو ہے. تو بندہ جی میں بڑا نیک ہوں، میں بڑا پرہیزگار ہوں، میں بڑا دیندار ہوں، کسی نے تھوڑی بات کی، غصہ ہو گیا، گالی دینا شروع کر دی ہے، تم نہیں جانتے میرے اندر کا شیطان، میرے اندر بھی یہ ہے وہ ہے. تو وہ اپنی بتا رہا ہے میرا تو بدلہ ہی کچھ نہیں ہے، میں تو ڈرامہ بنایا ہوا ہے، بس وہ غصے نے صرف جو ہے وہ ظاہر کر دیا ہے. جو مطلب غصے کے وقت جو بندہ برا بلا کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر شر تھا تو باہر آیا ہے نا، اندر بدبو تھی، اگر نہ ہوتی تو چاہے وہ عیسیٰ علیہ السلام جس طرح فرما رہے ہیں جتنا مرضی کوئی کہے، اندر ہے ہی نہیں تو وہ نکلنا کیسے ہے؟ تو اندر ہو تو پھر اس کا مطلب خطرہ ہے یہ چیز. پھر فرمایا کہ 10ویں علامت اس کی یہ ہے کہ بندے کو بعض مرتبہ پتہ چلتا ہے کہ کوئی بندے اس کے خلاف منصوبہ سازی کر رہے ہیں، اس کے عزت کو نقصان دینے کے لیے، مالی طور پر ڈاؤن کرنے کے لیے، ویسے بے عزتی کرنے کے لیے، بھائی منصوبہ بندی، بھائی اس کو نقصان ہو، منصوبہ بنا رہے ہیں، اس کی پلان بناتے ہیں. لیکن فرمایا کہ روحانی پختگی کی علامت یہ ہے کہ یہ ان کی کامیابی کے، وہ سرخ روئی کے اور کامرانی کے پلان بنائے. جب اس کو پتہ چلے تو یہ اپنا یہ کرے، اس کو کہتے ہیں ہم جو محروم رکھے اس کو عطا کرنا. نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو پلان بنا رہا ہے آپ کی تباہی کے، آپ جو ہے وہ ان کی خیر چاہ رہے ہیں، یہ روحان. تو یہ اس طرح کی اور بھی کافی علامتیں ہیں جو بندے کو پتہ، اور یہ اس لیے بتاتے رہتے ہیں آپ کو کہ کسی ہمیں دھوکہ نہ ہو جائے جی نمازیں پڑھ کے، ذکر کر کے، مراقبات کر کے، اور جی ہم یہ کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں. اگر یہ چیزیں نہیں ظاہر بندے پہ ہو رہی تو وہ سمجھے ابھی محنت کی ضرورت ہے، ان چیزوں پہ فوکس، یہ مجھ میں ہے. اگر نہیں ہے تو وہ پیدا کر رہا ہے آہستہ آہستہ، اس لیے نماز پڑھ رہا ہے. اس لیے ہمارے یہاں وہ ضدی بائیں، میں جو کہہ رہا ہوں ہے وہی ٹھیک ہے، میں جو کہہ رہا ہوں وہی ٹھیک ہے. اچھا مطلب یہ کسی نے غصے ہو گیا، کسی نے اونچا بول دیا تو بس وہ بندے کا ٹیمپر لوز ہو گیا، فلاں نے اونچا نہیں. اس میں تو نرمی ہے یہ چیز. باقی ایک اور چیز اس کے علاوہ نبی علیہ السلام کی ایک مسنون دعائیں جس طرح ہم پڑھتے ہیں. آخری جمعہ حضرت
ایک صحابی حضرت عبداللہ جابر بن عبداللہ انصاری، یہ بہت بڑے عظیم صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غالباً ان کا مزار بھی ادھر عراق میں ہم نے دیکھا تھا، ادھر جہاں حضرت سلمان فارسی کا ہے ان کے قریب ہی غالباً ان کا بھی ہے بالکل. تو یہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ تھا اور رمضان کا آخری جمعہ تھا، تو میں ویسے گیا نبی علیہ السلام سے میری ملاقات ہو گئی، تو میں آپ علیہ السلام سے زیارت کی، تو آپ وہ جمعہ تھا رمضان کا آخری جمعہ. تو آپ نے کہتے فرمایا کہ جابر یہ رمضان کا آخری جمعہ ہے، تمہیں یہ دعا پڑھ لو تو تمہیں دو چیزیں ملیں گی، یا تو دوسرا رمضان آپ کو ملے گا اگلے سال والا، اور اگر یہ نہ ملا تو تمہیں اللہ پاک معاف، اگر تمہاری فوتگی تمہاری دنیا سے جانا ہو گیا تو تم پر رحمت ہو جائے گی، تمہاری بخشش ہو جائے گی. یہ جمعہ والے دن یہ جو دعا بندہ پڑھتا رہے یا پڑھے، یہ تو اس میں پھر وہ کیا ہے دعا، اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، اے اللہ یہ رمضان میری زندگی کا آخری رمضان نہ ہو. یا اللہ میری اس رمضان کو، کیونکہ دیکھیں کتنے بندے تھے پچھلی دفعہ وہ درمیان میں وہ چلے گئے دنیا سے، ان کو امید ہے کسی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، کسی کا ہارٹ اٹیک ہو گیا، ہم بھی اس انسان ہیں اسی طرح. تو اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا، اے اللہ اس رمضان کو میرا آخری رمضان نہ بنانا. فَإِن جَعَلْتَهُ، اور اگر جو ہے تیرے علم میں انہیں فیصلہ کر لیا میری موت کا وقت آ گیا اور میرا یہ آخری ہی رمضان ہے، فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا، تو مجھے اپنی رمضان تو نہیں آیا لیکن تیری رحمت ہر وقت اترتی ہے، تو میری اپنی رحمت سے مجھے ڈھانپ لے، یعنی مجھ پر رحمت فرما دے کہ میری اگر موت آنی ہے تو مجھے جو ہے میں رحمت میں مروں. وَلَا تَجْعَلْنِي مَحْرُومًا، اور مجھے ان لوگوں میں نہ شامل فرما جو محروم رہ جاتے ہیں تیری عطا کے. رمضان تو نہیں لیکن رحمان تو موجود ہے جس سے رحمتیں آتی ہیں. تو یہ دعا بھی چند مرتبہ مطلب یعنی اس دن میں مطلب تھوڑی دیر بعد کبھی 5-7 مرتبہ، کوئی تعداد نہیں ہے، اصل تو یہ دعا ایک ہی دفعہ کرے تو لیکن جو ہے وہ اپنا پڑھے. اللہم لا آپ پڑھ لیں ایک دفعہ، چلو ہم بھی شامل ہو جائیں لوگوں میں. اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، فَإِن جَعَلْتَهُ فَاجْعَلْنِي مَرْحُومًا وَلَا تَجْعَلْنِي محروما، آمین یا رب العالمین. تو یہ دعا، یہ میں نے کہا آج آخری جمعہ ہے تو آپ کو اس سنت کا بھی، کیونکہ طریقہ محمدی میں مشائخ جو ہے انہوں نے نام ہی اس لیے، ویسے تو یہ شاذلیہ بزرگوں کے بہت سارے بزرگوں کے سلسلے کے ہیں اس میں، لیکن انہوں نے نام اس لیے رکھا کہ مرکز نبی علیہ السلام پتہ ہو بھئی سب سلسلے وہیں جا کے ختم ہوتے ہیں اور کوئی ادھر ادھر بھٹک نہ جائے گی ہمارے ہاں یہ اس طرح ہے ہمارے نہیں، ہر چیز میں نبی علیہ السلام کو دیکھیں. تو آپ نے رمضان میں کیا پڑھا، کیا فرمایا، تو یہ طریقہ محمدی کے مشائخ کوشش کرتے ہیں کہ بھئی لوگوں کو وہی تعلیم دی جائے کہ جو حضور علیہ السلام نے دی. اب جائے کہ اپنی طرف کئی لوگ ہیں وہ شعر شروع کر دیں، ٹھیک ہے وہ اپنا رمضان الوداع الوداع وغیرہ وغیرہ وہ ان کا اپنا ہے، نبی علیہ السلام نے یہ طریقہ نہیں بتایا. آپ کا یہ طریقہ ہے، کوئی فائدہ بھی ہو، الوداع الوداع کر رہے ہیں تو وہ مطلب آپ کو کیا فائدہ تھے رمضان الوداع. تو یہ الوداع کرنے کا یہ کہ بھئی ایک دعا خاص بتا دی، اور ظاہر ہے جو نبی علیہ السلام بتاتے ہیں وہ اللہ کی بتائی ہوئی دعا ہوتی ہے. یعنی تو یہ دعا جو بندہ کر لے کہ اللہ نہیں بھی عربی میں آتی تو کہ اگر یہ رمضان ہمارا آخری رمضان نہ ہو، اور اگر یہ آخری ہے
تو مجھے اپنی رحمت سے یعنی محروم نہ فرمانا، بلکہ مجھ پر رحمت فرمانا۔ اگر میں مطلب یہ ہے کہ اگر میری موت آ جائے تو رمضان نہ بھی ہو تو میری مغفرت ہو جائے، بخشش ہو جائے، میں رحمت میں جو ہے وہ ہوں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔ سبحانک اللہم بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب۔ سنت ادا فرما لیں۔